ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ در کھلا ہے کی چھٹی سیریز پیش خدمت ہے، جس میں ہم آج ذکر کریں گے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سیدہ جویریہ بنو مصطلق کے قبیلے خزاعہ سے تعلق رکھنے والی مشرق سردار زرار کی بے حد خوبصورت، حسین و جمیل بیٹی تھیں، لیکن اس قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدہ امن کو نظر انداز کر کے انہی پر حملہ کرنے گھر سے نکلے اور چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ جب اس خلاف ورزی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ چھاپا مارا تو کئی قتل ہوئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں سیدہ جویریہ بھی شامل تھیں، جو ایک صحابی ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھیں، مگر جویریہ نے آزادی کے لیے رقم دینے کا معاہدہ کیا اور رقم کی امداد لینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رقم مانگی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دلوا دی۔ چونکہ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں شادی کی پیشکش کی، جس کو جویریہ نے یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ کچھ دن بعد جویریہ کے والد بیٹی کے فدیے کے لیے اونٹ لیے مدینہ آ رہے تھے کہ وادی عقیق میں 2 اونٹ کھو گئے۔ وہ باقی اونٹ لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کی بیٹی قید میں ہے، اس کو آزاد کریں اور فدیے میں اونٹ لے لیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ وادی عقیق میں اونٹ کھو گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ سردار زرار چونک اٹھے، کہا واللہ وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً کلمہ پڑھا اور 2 بیٹوں کو بھی پڑھوایا۔ سسرالی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر، اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئیں۔ یہی نہیں، 1400 سال بعد بھی پہلے کی برکت آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لیے موجود ہے، اس دعا کے ذریعے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ یہ دعا 4 کلمات کی صورت میں ہے۔ حضرت جویریہ روایت کرتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، تب وہ اپنی جانماز پر تھیں، اور چاشت کے وقت لوٹے تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پوچھا، تم اس حال میں وہیں رہیں جب سے میں یہاں سے گیا ہوں؟ حضرت جویریہ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 کلمے بتا رہا ہوں جو 3 مرتبہ پڑھے جائیں۔ اگر ان 4 کلمات کو ان کلمات کے ساتھ جو آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں ترازو میں تولا جائے تب بھی یہی بھاری رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ 4 کلمات تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، جس کے معنی ہیں پاک ہے وہ ذات اللہ کی اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن و زینت کے برابر، اور ان کلمات کی سیاہی کے برابر جو ازل سے ابد تک لکھے جاتے ہیں۔ اس سیدھی سادی دعا کے بیش بہا معنی ہیں، جیسے کہ عدد خلق ہی۔ ان کی معنوں کی گہرائی میں جائیں، سوچیں سمجھیں تو پتہ چلے گا یہ ان تمام جاندار و بے جان چیزوں کا ذکر ہے جو کائنات میں موجود ہیں، ازل سے اور ابد تک ہیں۔ ہم صرف عرض زمین کے بارے میں کچھ معلومات ضرور رکھتے ہیں۔ عدد خلق ہی، اس کلمے میں انسان سے وابستہ عرض زمین پر موجود جاندار و بے جان جو بھی چیزیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں
وہ چھوٹے سے بیکٹیریا سے لے کر مہیب و خونخوار جانور جو اب ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، یعنی برونٹوسوراس، جو آج بھی موجود ہیں، اژدہے، ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک، چلتے پھرتے جانور، اور پھر درخت، جنگل، بیابان، لیکن ان کا شمار بھی ناممکن ہے۔ ایک مثال زوالوجی سے ہم لے سکتے ہیں۔ جانوروں کی جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، ورٹیبریٹا اینڈ انورٹیبریٹا، تو انورٹیبریٹا میں آرتھروپوڈا کے اندر آنے والے کلاس انسیکٹا کی ہے، جس میں ہزاروں تحقیق کرنے والے آج تک ان کی انسیکٹس کی تعداد کا تعین نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ کی تخلیق تمام بے جان چیزیں بھی ہیں، چھوٹے سے ذرہ، کنکر، پتھر، پہاڑ، چھوٹی چھوٹی بوندوں سے لے کر برستا پانی، چشمے، جھیلیں، دریا، سمندر، بادل، برستے بارش، چمکتی بجلی، کس چیز کا شمار کریں؟ یہ سب عدد خلق ہی ہیں۔ کلمہ نمبر 2، رضا نفسی۔ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے، اس کی رضا کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ اس کی عظیم الشان رضا ہے، پرمیشن ہے کہ جادو بھی عرش تک جا کر اجازت لاتا ہے۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی خوشی میں اس کی اجازت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، ورنہ ایک آرزو، ایک ارمان، ایک خواب بن کر حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ ہماری التجائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری مراد پوری ہوتی ہے۔ زندگی اور موت، ہر چیز اس کی رضا سے ممکن ہے، اور یہ ہماری دعا کا ایک اہم عنصر ہے کہ ہم رضا نفسی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اٹس spiritual approach which may be granted or declined۔ تیسرا حصہ دعا کا ہے، زینت عرشہ۔ وہ آسمان جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، وہ جو ہم کو نظر آتا ہے، جس پر چاند، سورج، ستارے چمکتے ہیں، دن اور رات اور موسموں کا تعین ہوتا ہے، اور ہوا، فضا، یعنی پورا ایکو سسٹم جو اس دنیا کا ضروری حصہ ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتا، اور سائنسدان ٹیلیسکوپ لگا کر تحقیق کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ گلیکسیز کا لامتناہی سلسلہ ہے، جس میں چمک رہے ہیں، جس کے چلانے والے نے انہیں چلا رکھا ہے۔ باقی سب تحقیق کرنے والے لائٹ ایئرز تک کیسے جا پائیں گے؟ انہیں پانے کے لیے لائٹ ایئرز چاہیے۔ ہینس اٹس مسٹیریس اینڈ بیونڈ آور ایسٹیمیشن۔ دعا کا آخری اور چوتھا حصہ ہے، مداد کلمات ہی، یعنی جو کچھ ان 3 کلمات میں کہا گیا ہے، کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا لکھا جا سکتا ہے؟ لفظوں کی سیاہی سے، جس سے سمندر بھی کافی نہ ہو، جو نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ گنی جا سکتی ہے۔ دس از دا گرینڈیئر آف اللہ۔ آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں یہ چھوٹی سی دعا ہے جو ہمیں اپنی عبادتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنی مرادیں برآنے کے لیے دی گئی ہے، اور جس میں اماں جویریہ کی عظمت کی دلیل ہے، اور وہ آج تک بھی ہمارے لیے بابرکت بنی ہوئی ہیں۔